سے غسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ وطی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اتنے مسائل میں خلوت سیاح وطی کے حکم میں نہیں۔ اگر امام صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی اور مغرب سے پہلے رخصت ہو کے آئی اور انہوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی ساری رات کا پروگرام بنا لیا ہے جی، تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ اندر رہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب وہ اندر سے نکل کر یا اسی طرح سے رات میں 2 بجے 2:30 بجے رخصت ہو کے آئی اور وہ بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے، زندگی کے مسائل بتائے۔ چونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ تو پہلے درس دیتا ہے بیوی کے سامنے، اگر باشعور عالم ہے تو، اور اگر ویسا ہی جو ہے آزاد منش آدمی ہے، اس کو کچھ علم کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو وہ بیچارہ اس کے گالوں پہ، اس کے حسن پہ، اس کی زلفوں پہ مر جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے اس کو جیسے کہ یہ صبح کو بھاگ جائے گی، ابھی ابھی ہے، بس جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ایک سمجھدار عالم کی پہچان نہیں، سمجھدار عالم کی بھی نہیں، سمجھدار مومن کی بھی نہیں۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا جب ہماری شادی ہوئی تو ہم نے پہلی رات میں جو درس دیا بیگم صاحبہ کو، تو وہ درس آج تک کام آ رہا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو 3 باتیں میری دھیان سے سننا۔ نمبر 1، میں آپ کی محبت، آپ کے حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ کی رعنائی شباب کا محب ہوں، عاشق ہوں، لیکن ایسا عاشق نہیں کہ آپ اپنے حسن اور آپ کی زلفوں کا مجھے اسیر بنا کر، یہ بہن بھائی میرے جن سے میرا تعلق 22 سال پرانا ہے، میں آپ کی محبت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دوں، آپ مجھ سے مطالبہ کرنے لگیں کہ مجھے تو الگ مکان چاہیے، میں دور جا کر رہوں گی، آپ میرے ہی بن کر رہیے، آپ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور جو تمہارے ہیں ان سے دور رہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ غلط فہمی ہے، آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ان بہن بھائیوں کو، ان گھر کو نہیں۔ میں نے ان سے کہا، مولوی صاحبہ سے، میں نے کہا جس طرح سے خوشے میں لگے ہوئے انگور قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قیمت مثلاً اگر 100 روپے ہے، تو وہ جو خوشے سے ٹوٹ کر الگ پڑے ہیں ڈھیر میں، وہ بھی انگور ہیں اور وہ بھی اسی وقت میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی قیمت 50 روپے 40 روپے رہتی ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے جی بالکل صحیح فرمایا۔ میں نے کہا اسی طرح سے ہم گھر پریوار کے ساتھ جڑے رہیں گے تو سماج میں ہماری قیمت ہوگی، اور اگر ہم گھر پریوار سے دور ہو جائیں گے تو سماج جو ہے ہمیں بالکل بے عزت کر دے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، تیرے گھر کا کوئی بھی آدمی میرے گھر آئے گا، تیرے ابا آئے، تیری امی آئے، تیری خالہ، تیرے ماموں، تیری مامی، تیری نانا، تیری نانی، تیرے تیا چچا، اور جو بھی آئے، ان سے ان کو دیکھ کر چہرے پہ خوشی کا آنا، یہ میرا کام ہے، تیرا کام نہیں۔ تو ان کے گھر کی ہے، ان کو دیکھ کر مجھے خوش ہونا ہے، مجھے پیسے دینے، سامان لائیے، ناشتہ لائیے، میرے سسر صاحب آئے، میرے ماموں آئے، میرے نانا آئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ باہر جا کے کہیں گے دلہا بہت اچھا ہے۔ اور اگر صرف آپ نے اپنے اندر کے پیسے جو یہاں رکھتی ہیں عورتیں وہ نکالے، خوب کھلایا پلایا، اور میں منہ بنا کے چل دیا باہر، تو کبھی بھی اس گھر کی تعریف نہیں ہوگی۔ تو میں پہلی بات بیگم صاحبہ سے کہی کہ بھائی ان کو، گھر والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے دماغ میں کرنٹ سا لگ گیا اس کا، یہ مولوی تو بہت تیز ہے بھائی، پتہ نہیں ہماری بیگم نہ سن رہی ہو۔ تو چونکہ وہ بھی سبق میں شامل رہتی ہے اکثر، تو تیسری بات میں نے کہا کہ ہاں تمہارے گھر کا کوئی آدمی آئے گا تو اس کے آنے پر خوشی کا اظہار میری ذمہ داری ہے۔ میرے گھر کا کوئی آدمی آئے گا، میرے تایا، میرے چچا، میرے رشتہ دار، میرے ماموں، تو ان کو دیکھ کر، میری مامی، میری خالہ، ان کو دیکھ کر ویلکم کرنا، چہرے پر خوشی کا آنا، اور ان کے آنے پر ایسا لگنا کہ بیگم کو خوشی ہوئی ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ نزلہ تو دونوں حال میں میرے اوپر ہی گرے گا، تیرے گھر کے آدمی آئے جب بھی مجھے ہی خرچ کرنا پڑے گا، میرے گھر کے آدمی آئے جب بھی مجھے ہی خرچ کرنا پڑے گا، لیکن تیرا کردار ضروری ہے۔ عام طور سے آپ نے ایسی ویڈیوز خوب دیکھی ہوں گی، بچے نے آ کے فون دیا اور فون آ کے کہا کہ امی 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 بوا آ رہی ہیں، تو اس نے سمجھا کہ بوا کا مطلب ہے یعنی شوہر کی بہن آ رہی ہے، تو کہتے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سو رہی ہوں،
اور اگر اس نے یہ بتایا اجی ابو کی بہن نہیں تمہاری بہن آ رہی ہے، ارے 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 ارے، اب اس کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو جو عورتیں اس نظریے کے ساتھ جیتی ہیں کہ شوہر کا رشتہ دار نہیں اور میرا رشتہ دار ہے، یا میرا رشتہ دار اگر کوئی آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے یا میرا بھائی کچھ مانگ رہا ہے، تو وہ شوہر کو مجبور کرتی ہے، تم بھیک منگے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، 10,000 روپے میرے بھائی کو نہیں دے سکتے۔ اور اگر شوہر کا بھائی مانگ لے تو پھر وہ یوں کہتی ہے ہمیں اپنے بھی تو خرچے ہیں، ہم کہاں سے چلائیں گے، اتنی آمدنی تھوڑا ہی ہے کہ تم پیسوں کو اس طرح بانٹتے رہو۔ یہ نظریہ ہے، یہ جو دو رخی نظریہ ہے عورتوں کا، اس دو رخی نظریے نے ہمارے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ میری جو بھی حال ہوگا، تنگی کا ہو یا ترشی کا، خوشحالی کا، ہر حال کے مطابق آپ کو میرے ساتھ برداشت کر کے رہنا پڑے گا۔ شکوے کا لفظ اگر زبان پر آ گیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ یہ 3 باتیں میں نے بیگم صاحبہ سے کہی، اور آج اس کی برکت ہے کہ میری تینوں بہنیں، سارے بھائی، ابا کے رشتہ دار، ان کی عورتیں، ان کے مرد الحمدللہ جو ہے وہ آتے ہیں، اور اسی گھر پر، اس دروازے پر آتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم۔ بھانجیے وغیرہ آتی ہے تو بیگم صاحبہ کچن چھوڑ دیتی ہیں، آپ بناؤ کھاؤ، بڑھیا، آپ کا گھر ہے، آپ کے ماموں کا گھر ہے۔ ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتی کہ وہ مہمان ہیں۔